صل وسلم دائما أبدا على حبيبك نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جناب ہم لوگ الحمدللہ سیرت النبی کے 5ویں پارٹ پہ 5ویں ایپیسوڈ پہ ہیں آج، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کل کے تھوڑے سے ریکیپ کے ساتھ آج کا شروع کریں گے سیرہ کا درس۔ کل ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال کے لیے ایک پرائیویٹ دعوت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا، اور اپنے قریبی جاننے والے لوگوں کو صرف دعوت پہنچائی، اور ان میں سے بھی موسٹلی بلکہ سب لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور نہ صرف ایکسیپٹ کیا بلکہ آگے فردر انہوں نے اس دعوت کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں نے آپ کو کل ہم جہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حکم کو نازل کیا کہ انذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے جو ریلیٹیوز ہیں، اب کیونکہ قریش جو ہیں یا وہاں پہ رہنے والے جتنے عرب تھے وہ کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے سے کنیکٹڈ تھے، ریلیٹیوز تھے ایک دوسرے کے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نیکسٹ آرڈر تھا وہ یہ تھا کہ اب آپ اپنے رشتہ داروں کو یعنی ایک اوپن جو ہے وہ دعوت کا کام جو ہے وہ شروع کریں۔ تو اس وقت کا جو نارم تھی وہ کسی خاص بات کو اناؤنس کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے کہ کسی اونچی جگہ پہ چڑھتے تھے اور وہیں سے پکارتے تھے، اور لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور فردر وہ میسج کنوے کیا جاتا تھا۔ تو ایک چیز جو یہاں پہ نوٹ کرنے کی ہے کہ جو دنیا کی نارمز چل رہی ہوتی ہیں، جس طرح ہم لوگ ٹھپا لگا دیتے ہیں کہ یہ کفار کی انوینشن ہے اور یہ کافروں کا طریقہ تھا اور یہ ہم لوگوں نے لے لیا اور ٹیکنالوجی کو ہم یوز کر رہے ہیں، تو یہ جی کافروں کی چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو طریقہ کا رائج تھا، جو نارم تھی، جو اس وقت کی ٹیکنالوجی تھی میڈیا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میڈیم کو یوز کیا۔ ہاں، اس کے اندر سے ایک ٹائم ایسا تھا کہ اس وقت کیا کیا جاتا تھا کہ صفا پہ سب سے اونچا پہاڑ وہ تھا مکہ کا، وہاں پہ چڑھ جایا جاتا، اپنے سارے کپڑوں کو اتار دیا جاتا اور پھر زور زور سے پکارا جاتا، تو لوگوں کو پتہ لگتا کہ شاید کوئی بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کے لیے لوگ بھاگتے ہوئے اس آدمی کی طرف متوجہ ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ سیم میڈیم کو یوز کیا، لیکن کیا کیا کہ اس کے اندر سے جو چیز، جو علت تھی، جو غلط چیز تھی، اس کو اتار دیا، اس کو سائڈ پہ کر دیا، اور جو میڈیم تھا اس کو یوز کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوہ صفا پہ چڑھے اور انہوں نے پکارنا شروع کیا۔ وہ جو ایک ان کی عادت تھی کہ کپڑے اتار دیتے تھے اور اس طرح لوگوں کی اٹینشن کے لیے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ تو جو ٹیکنالوجی لیٹسٹ ہوتی ہے، جو ہم لوگ آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ علم چاہے دنیا کا ہو، چاہے سائنس کا ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریویلڈ ہو، وہ بیسیکلی الٹیمیٹلی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ تو اس کو یوز کرنے میں، اس کو استعمال کرنے میں کوئی کسی قسم کی حرج والی بات نہیں ہوتی۔ علم کے اوپر آپ ٹھپا نہیں لگا سکتے کہ یہ کفار کا اور یہ مسلمانوں کا۔ تو اس کو، ہاں، اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کو جو کہ میل نہ کھاتی ہو، کمپیٹیبل نہ ہو ہمارے دین کے ساتھ، اس کو ہم ضرور اس میں سے الگ کر دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کے لوگوں کو بلایا، آواز دی، سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے قبیلے والے، اس وقت نام کیا تھی کہ اگر سب لوگ وہاں پہنچ نہیں سکتے تھے تو ہر قبیلے والا ایٹ لیسٹ اپنا ایک آدمی ضرور بھیج دیتا کہ جا کے دیکھو کہ کیا بات ہے اور پھر آ کے ہمیں انفارم کرو۔ تو جب سارے اکٹھے ہو گئے وہاں پہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کی پچھلی طرف ایک فوج کھڑی ہے جو تم لوگوں کے اوپر بس حملہ کیا ہی چاہتی ہے، اب بس وہ ریڈی کھڑے ہیں کہ تم لوگوں کے اوپر اٹیک کر دیں، تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ تو انہوں نے کہا بالکل ہم آپ کی بات کو سچ مانیں گے، کیونکہ کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ تو ہمارے میں سے صادق اور الامین ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ ایک ایسا وقت آیا جاتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ تم سب سے پوچھے گا کہ تم لوگ دنیا پہ کیا عمل کرتے رہے تھے اور کس کی عبادت کرتے رہے تھے، تو ان سب جھوٹے خداؤں کو چھوڑو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ بڑا ہی پریسائز اور شارٹ میسیج تھا جو اسٹریٹ اوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کنوے کر دیا۔ اب آلریڈی ان لوگوں کو یہ ساری باتیں پتہ چل رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ پرائیویٹلی جو دعوت ہے، جو تبلیغ ہے، وہ چل رہی ہے، لیکن اسٹریٹ انٹو دیئر فیسز یہ پہلا موقع تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپنلی اپنے میسیج کو کنوے کیا۔ اب یہ ساری بات سن کے وہ لوگ ابھی اسی شوق میں تھے کہ یہ بات کیا ہے اور اس سے ریئیکٹ کیا کیا جائے۔ تو جس آدمی نے ریئیکٹ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا
جس کا نام ابو لہب کے نام سے مشہور ہے، اس نے کیا کہا، تبت لک یا محمد، کہ تو تباہ ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے محمد، تو نے اس لیے ہمیں صبح صبح نعوذ باللہ بلایا یہاں پہ، ہم لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، کاروباروں میں لگے ہوئے تھے، اور یہ ریزن تھی جس کے لیے تو نے ہمیں یہاں پہ جمع کر لیا، ہم سارے اپنے کام چھوڑ کے تیرے طرف آ گئے، اور یہ کہہ کے تو پھر وہ لوگوں کو اس نے بکھیرنا شروع کر دیا کہ نکلو یہاں سے، کوئی بات اس میں سننے والی نہیں ہے اور یہ نہیں ہے۔ اس بات کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ سے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ، جو کہ انتہائی آسان اور مختصر سورہ ہے، اور اس وقت بھی ایون یاد کرنا اتنی آسان تھی کہ اس کے بارے میں نریشنز آتی ہیں کہ بعد میں وہ اتنا فلوئنٹ تھی زبان کے اوپر چلنے کے لیے کہ بچوں کو یاد ہوگی اور وہ گلی محلوں میں یہ پڑھتے ہوئے بھاگا کرتے بغیر اس کا مطلب سمجھے۔ لیکن اب اس کے لیے جو ابو لہب تھا، اتنی بڑی تکلیف کی بات تھی، اور سب سے بڑی چیز جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کسی کو نام لے کے مینشن کر کے اس کو بول دیتا ہے کہ یہ تباہ ہو گیا، تو اس کے تو تباہ ہونے میں پھر کوئی شک نہیں رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل کی، جو ہم سب کو پتہ ہے کہ 30ویں پارے کی آخری صورتوں میں ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، تباہ ہو گیا اور ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے، اور وہ برباد ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے مال نے اور نہ اس کی اولاد نے، کسی چیز نے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ یہ پوری صورت، اور حتیٰ آگے جا کے جو ہے اس کی بیوی کے بارے میں، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور وہ جہنم میں جو جہنم کا ایندھن ہے وہ سر پہ اٹھا کے آئے گی اور پھرے گی۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں سورہ نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے نام لے کے اس پورے خاندان کو، اس قدر یہ دشمن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اس کا جو جواب ہے وہ نازل کیا، اور آج تک اور آخر دنیا تک جب تک یہ قرآن پڑھتا جائے گا، ہم لوگ اس کو اسی انداز میں مخاطب کرتے رہیں گے۔ اور یہ ابو لہب کیوں کہلاتا تھا؟ ابو لہب اس لیے کہلاتا تھا، بڑا خوبصورت تھا یہ، اس کی جو گالیں اور اس کا جو فیس تھا، وہ اس کو شعلوں کی تشبیہ دی جاتی تھی کہ اس طرح سے لال ہے جیسے شعلے ہوتے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے اسی تشبیہ کو قرآن کے اندر کہا کہ یہ جلے گا انہی شعلوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بھڑکا رکھے ہیں۔ اور اس کی جو بیوی تھی وہ ام جمیل کہلاتی تھی، اس کا نام جو آتا ہے ام جمیل آتا ہے، یعنی خوبصورتی کی ماں۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایڈمونش کیا تھا کہ یہ وہ ہوگی کہ جو جہنم کا ایندھن لے کے جو ہے وہ جہنم میں پھرے گی، اور اس کی گردن کے اندر جو ہے وہ توق ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ پوری کی پوری جو ہے ایک چھوٹی سورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کی اس کے جواب میں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے جیسے واقعات گزر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ساتھ ساتھ اسی موقعوں کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کرتا جا رہا تھا، اور اس کے بارے میں بھی ایک ان کا اعتراض تھا جو آج ہم آگے جا کے دیکھیں گے۔ تو کل ہم نے موسٹلی ان لوگوں کے بارے میں دیکھا تھا کہ جو شروع میں ایمان لانے والے تھے، اور جنہوں نے بہت زیادہ پرسیکیوشن جو ہے وہ برداشت کی تھی۔ اس میں ہر طرح کے لوگ تھے، اس میں جوان بھی تھے، اس میں بوڑھے بھی تھے، اس میں بہت امیر اور ایلیٹ کلاس کے لوگ بھی تھے، اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ بہت زیادہ جو ہے ان کو جیسے کہتے ہیں کہ بہت ہی لوور سٹینڈرڈ کے لوگ تھے، سلیوز کی حد تک۔ اس کے بارے میں صورت میں آتا ہے کہ کوئی پوچھ رہا ہے میرے سے کہ ام جمیل کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی گردن کے اندر توق ڈالا جائے گا، یعنی کہ اس کے اندر ایک رسی نما ڈالی جائے گی، اور باقاعدہ الفاظ جو صورت کے ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ اس کو بل دیے جائیں گے، یعنی اس قدر اس کو تکلیف دے وہ عذاب دیا جائے گا کہ وہ سر کے اوپر جہنم کا ایندھن اٹھا کے پھرے گی۔ ایندھن ہوتا ہے جس سے جلایا جاتا ہے، جس سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، اور اس کی گردن میں ایک طرح سے رسی ڈالی جائے گی بلوں والی، جس کو بل دیا جاتا ہے، اور اس سے اس کو گھسیٹا جائے گا۔ تو اٹس ویری ڈسکرپٹیو۔ اگر آپ سورہ جو ہے لہب جو ہے اس کو پڑھیں اور اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں تو آپ کو واقعی یہ پورا سین اور اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے پورا سمجھ میں آئے گا کہ وہ سورج جو ہے وہ نازل جب ہوئی۔ خیر، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کل ہم لوگوں نے ان لوگوں کے بارے میں پڑھا جو کہ ہر طرح کے جوان، بوڑھے، ایلیٹ کلاس سے اور لوور کلاس سے، ہر طرح کے لوگ تھے۔ اب اس کے بعد آج کچھ ہم ان لوگوں کے بارے میں دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ایسے تھے مسلمان جو بعد میں ہوئے کہ شروع میں وہ بڑے نیوٹرل رہے، انہوں نے نہ تو کسی قسم کی بات کی کہ وہ بہت زیادہ مخالفت کر رہے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے بڑھ کے جو ہے وہ اسلام کو قبول کر لیا۔ اسی طرح جو کفار تھے اس کے اندر بھی دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اور باقاعدہ مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کر رہے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے
کہ جو کہہ رہے تھے کہ ابھی دیکھو آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کو تھوڑا ٹائم دو، اور یہ ساری باتیں جو ہے اس طرح کے دو گروہ تھے. تو آج ہم موسٹلی ان لوگوں کو دیکھیں گے جو بڑا بڑھ چڑھ کے جو ہے شروع میں جنہوں نے اسلام کے بارے میں مخالفت کی اور بڑا سخت رویہ تھا. ایک کویشچن مجھے آیا یہاں پہ کہ وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ان کو اتنی سخت سزا کیوں دی جائے گی. یہ ابو لہب اور اس کی فیملی کے بارے میں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلڈ ریلیٹو تھے، نیکسٹ ڈور نیبر تھے، ان کے بالکل ساتھ رہتے تھے، ایک ہی خاندان تھا، نیبر تھے. اور ابو لہب اور ابو جہل they were on the top of the creed کہ جن لوگوں نے بڑھ چڑھ کے مخالفت کی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک بیٹا اپنی انفینسی میں جو ہے جن کی ڈیتھ ہو گئی، دوسرا بیٹا جو تھا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیٹیاں تھیں، صرف 2 بیٹے تھے، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ تھوڑا بڑا ہو کے وہ ڈیتھ ہو گئی، اور ایک کی بالکل انفینسی میں. تو باقاعدہ یہ ابو لہب جو ہے اس نے خوشیاں منائیں. اب آپ دیکھیں کہ کس حد تک کسی کو تھرڈ کلاس ہونا چاہیے کہ اپنا بے شک دشمن ہی ہے لیکن اس کے بچے کے فوت ہونے پہ وہ خوشیاں منائے. یہ ایزی نہیں تھا. میں آپ کو اگین بتا رہا ہوں کہ یہ ہم لوگوں کے لیے ایک سٹوری ہوئے گی، ایک مقدس ہستی کی سٹوری، لیکن جن کے اوپر گزری ہے آپ کبھی ان کے شو میں جا کے دیکھیں کہ آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ کیسی کیسی مصیبتوں اور کیسے کیسے دکھ سے گزرے تھے. اور اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ جو محمد ہے اس کا تو خاندانی کٹ گیا کہ بس اب ختم، اس کے بعد کون نام لینے والا محمد کا، بس ختم ہوگی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر انا اعطیناک الکوثر جو ہے وہ نازل کی. آپ کو پتہ نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر کہتے ہیں کثرت سے، بہت زیادہ دیا، اور نہیں مینشن کیا کہ کیا چیز. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کثرت دی. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر. اور آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام و نشان رہے گا. تو آج کون جانتا ہے کہ کون تھا ابو لہب، کون تھا ابو جہل، کون تھا اس کی اولاد میں سے، انلیس کہ ان کی اولاد میں سے کوئی ایسا نکل آیا ہو، جو کہ نکل آیا کہ پھر مومن مسلمان بن گیا وہ، اور اس کو ہم جانتے ہیں. لیکن آج بھی ابو جہل کون تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ابو جہل اپنی قوم کا سردار تھا. عمر بن حشام اس کا اصل نام تھا، لیکن اتنا وائز آدمی تھا کہ اس کو ابو الحکم کہتے تھے، دا مین آف وزڈم، وزڈم کا باپ. یہ ایک ان کا جیسے ام جمیل تھا نا کہ خوبصورتی کی ماں، تو یہ ایک طرح سا ان کا جو عربوں کا طریقہ تھا کسی بات کو کہنے کا، کہ کسی آدمی کے اندر اگر بہت زیادہ کوالٹی کوئی پائی جاتی تھی تو اس کا باپ. جیسے ابو حریرہ کہتے ہیں، حریر کہتے ہیں بلیوں کو، تو وہ چونکہ بلیوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے تو ان کو ابو حریرہ کہا جاتا ہے. تو اسی لیے ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا. اتنا زیادہ وہ سمجھدار اور عقل مند مانا جاتا تھا اپنے فیملی کے اندر اور اپنے قبیلے کے اندر، لیکن اس حد تک جاہل تھا کہ اپنی ایروگنس کے اندر وہ اللہ کے نبی کا پیغام نہیں پڑھ سکا، اس کو نہیں سمجھ سکا اور اس کو قبول نہیں کیا. اور پھر تاریخ نے اس کو کس نام سے یاد کیا؟ ابو جہل کے نام سے، کہ جہالت کا باپ ہے وہ. اس سے بڑا جاہل کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنی عقل دینے کے باوجود اگر اس نے اس دین کو اور اسلام کو قبول نہیں کیا. تو یہ چند جو لوگ تھے. اب اس وقت کیا ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن دعوت کا کام شروع کیا تو اب پرسیکوشن بھی جو ہے وہ اوپنلی ہونا شروع ہو گئی. اب کیا ہوتا تھا کہ یہ لوگ چن چن کے ان لوگوں کو جو ہے تکلیف پہنچاتے تھے کہ جو مسلمان ہوتے تھے. اب بہت سارے لوگ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، تو یہ کون سی تلوار تھی اس وقت کہ جو مسلمانوں کو اسلام کے اندر داخل کر رہی تھی اور ہر سوسائٹی کے ہر لیول کے اندر سے لوگ جو ہیں اسلام کی طرف آ رہے تھے. حالانکہ اس وقت ہر بندے کو پتہ تھا کہ اس وقت اسلام قبول کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے ہاتھ سے انویٹیشن دینا پرسیکیوشن کو، کہ میں جو ہوں، جو پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں ان میں سے ایک بندہ میں بھی ہوں، اب چونکہ میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں. یہ اس وقت اسلام قبول کرنے کا یہ مطلب تھا. بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور فوری طور پہ انہوں نے بتایا نہیں، بعد میں جا کے کچھ عرصہ بعد یا تو خود سے ریویل ہو گیا یا سچویشن ایسی بن گئی کہ ان کو بتوں کی پوجا کرنی پڑ گئی اور اس وقت انہوں نے ریویل کر دیا. ان میں ایک بڑی زبردست سٹوری جو ہے حضرت مصعب بن عمیر کی ہے، وہ بھی مینشن کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جب مدینے کا دور شروع ہوئے گا نا تو حضرت مصعب بن عمیر نے بڑا زبردست رول پلے کیا تھا اور بڑا کی رول تھا ان کا مدینہ میں جب ہجرت ہوئی. تو حضرت مصعب بن عمیر جو تھے، ہی واز لائک اے سیلیبریٹی ان مکہ.
کہتے ہیں کہ اس وقت انتہائی امیر خاندان سے تھے، باپ ان کی جو ہے وفات ہو چکی تھی، صرف والدہ تھیں اور ایک بھائی تھا ان کا، بہت زیادہ امیر تھے، اور دونوں بھائیوں میں بھی یہ چھوٹے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود الفاظ ہیں کہ میں نے دا موسٹ اسپوائلڈ چائلڈ آف مکہ جو ہے وہ موسیٰ بن عمیر سے میں نے زیادہ کوئی نہیں دیکھا. اسپوائلڈ، جو ان کے کپڑے تھے وہ اس وقت یمن سے سٹچ ہو کے آتے تھے. اٹس لائک آج کے دن میں آپ کہیں کہ اٹیلین سوٹس سے نیچے وہ پہنتے نہیں تھے. اور جو خوشبو وہ فریگرنس یوز کرتے تھے، سینٹ یوز کرتے تھے، تو ان کے بارے میں روایات آتی ہیں کہ موسیٰ کے آنے سے پہلے اس کی خوشبو بتا دیتی تھی کہ موسیٰ آ رہا ہے، اور موسیٰ کے جانے کے بعد تک اس کی خوشبو بتا دی تھی کہ موسیٰ یہاں سے گزر کے گیا ہے. مطلب سٹائل کا یہ لیول تھا ان کا کہ خوشبو اور فریگنس اس طرح کی یونیک یوز کرتے تھے کہ جو لانگ لاسٹنگ ہوتی تھی اور پہلے سے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا. خیر ان تک پیغام پہنچا، اللہ تعالیٰ نے دل ان کا پلٹ دیا، ان کو چن لیا جب اللہ تعالیٰ نے، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. جب اسلام قبول کیا تو پھر سب سے پہلا جو ان کو پرسیکیوٹ ہونا پڑا وہ اپنی ماں کی طرف سے تھا. ماں انتہائی سخت تھی، چچا انتہائی سخت تھا، اور ان کو پتہ تھا کہ اسپوائل چائلڈ ہے، اگر ہم اس کے اوپر خرچ کرنا بند کر دیں گے، اگر ہم اس کو اپنی فیسلٹیز جو اس کے پاس ہیں وہ دینا بند کر دیں گے تو یہ ایسے واپس آئے گا، یہ زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکے گا. لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے دین کی محبت دے دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ، جب واقعی میں اللہ تعالیٰ سینے کو کھول دیتا ہے اپنے دین کے لیے اور اسلام کے لیے، پھر انسان پرواہ نہیں کرتا. پھر وہ بڑی سے بڑی مشکل، کوئی نہ کوئی تو اسٹرینتھ ہوتی ہوئے گی نا کہ اتنی بڑی مشکلیں جو ہیں یہ لوگ برداشت کرتے گئے. نو ڈاؤٹ کہ آج کے دور میں ہمارے لیے یہ اس لیے زیادہ مشکل ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں سب سے بڑی اسٹرینتھ ان کی آنکھوں کے سامنے تھی کہ وہ ان کو دیکھتے تھے اور ان سے ایک اسٹرینتھ لیتے تھے. آج بھی جو لوگ واقعی حقیقتاً اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے سوچتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب ان کا سینہ کھولتا ہے نا تو واقعی یہ چیزیں ان کے لیے اتنی مشکل نہیں رہتی جتنی کہ عام آدمی کو لگتی ہیں. تو موسیٰ بن عمیر پہ واپس آتے ہیں کہ پھر ان کی والدہ نے کیا کیا کہ ان کے اوپر خرچ کرنا بند کر دیا، یہاں تک کہ ان کے نئے سوٹس جو تھے وہ آنا بند ہو گئے، وہ ان کو ملنا بند ہو گئے، فریگنس ان کو ملنا بند ہو گئی. ایک وقت یہ آیا کہ حضرت موسیٰ جو ہیں ان کے کپڑوں کے اوپر جو ہے وہ پیچز لگنا شروع ہو گئے، کیونکہ پھٹنے شروع ہو گئے اور ان پہ پیچز لگنا شروع ہو گئے. اور چونکہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ بہت ہی لاڈ میں پلے تھے تو بہت جلدی ان کی جو سکن ہے اس طرح سے ان کو جب وہ کیئر نہیں ملتی تو وہ خراب ہونی شروع ہو گئی. تو یہ اس حد تک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہوئے ان لوگوں نے تکلیفیں برداشت کی، لیکن ایک لفظ جو ہے انہوں نے اس چیز کا نہیں بولا کہ یہ ہم پہ تکلیفیں جو ہیں وہ دین کی وجہ سے آنی شروع ہو گئی ہیں، یا انہوں نے یہ سوچا بھی ہو کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پلٹ جائیں اس دین سے. وہ لوگ بالکل اسٹیٹ فاسٹ رہے. اسی دور میں حضرت زمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سلیو گرل تھیں جو کہ روم سے آئی تھیں. وہ جب آئیں تو اس کو کیا کرتے تھے یہ لوگ کفار جو ہیں یہ مل جاتے اور ٹائم ٹو ٹائم ان کو ٹارچر کرتے. اب جو عام نچلے درجے کے لوگ تھے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، تو سلیو گرلز کو کون پوچھتا. وہ ان کو مارتے، ٹارچر کرتے، ہر طرح کی جو ان کے آتے جاتے گزرتے ان پہ فکرے اچھالتے، جس قسم کا مینٹلی اور فزیکل ٹارچر ہو سکتا ہے وہ ان کو کرتے. اور اتنا ٹارچر کیا کہ ان کی آئی سائٹ چلی گئی، وہ بلائنڈ ہو گئی. تو اس کے بعد ابو جہل ایک دفعہ کھڑا اس کا مذاق اڑا رہا تھا کہ تمہارے انہی حرکتوں کی وجہ سے کہ تم نے ہمارے بتوں کو چھوڑ دیا، لات اور عزا نے تمہاری نظر لے لی. لات اور عزا ان کے جو بڑے بت تھے نا ان کا نام تھا. تو انہوں نے کہا کہ واللہ لات اور عزا میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، ایک اتنی سی تکلیف بھی مجھے نہیں پہنچا سکتے. یہ میرا خدا ہے جس کی رضا تھی کہ اس نے میری نظر لے لی تو اس نے میری نظر چھین لی. اگر وہ چاہے تو میں اس سے دعا کرتی ہوں کہ صرف تمہیں دکھانے کے لیے میری نظر کو لٹا دے تو میں تمہیں دکھاؤں. اور یہ ہر جو حدیث کی بک ہے اس میں یہ نریشن آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آئی سائٹ واپس ان کو دے دی اور ان کی آئی سائٹ پھر سے ٹھیک ہو گئی. اور یہ سب قریش نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، لیکن دلوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے، نہیں سمجھے اور نہیں مانے اس پہ. تو اس طرح یہ اب کھلم کھلا جو پروسیکیوشن ہے یہ نہ صرف عام لوگوں پہ، اب اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آنا شروع ہو گیا. اب یہ لوگ بھی عجیب کنفیوز تھے. اب ایک ایسا بندہ کہ جس کا کریکٹر جو ہے وہ ان کے سامنے رہا ہو، اس کا کنڈکٹ انہوں نے دیکھا ہو، خود وہ وٹنس کر چکے ہوں کہ بہترین آدمی ہے امنگس قریش، اب اس کے بارے میں وہ کیا کہیں. اب کبھی وہ کہتے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس قسم کے جو
الزامات تھے یا جو گھٹیا قسم کی باتیں ان پہ کرتے، وہ کہتے کہ یہ آدمی مجنون ہے، یعنی پاگل ہے، لوگوں کو کہتے پھرتے. لیکن جو ان سے ملتا تھا وہ کہتا تھا یہ آدمی پاگل تو نہیں ہو سکتا، وہ جتنی سمجھداری کی اور جتنے اچھے مینرزم کے ساتھ بات کرتا ہے، پاگل تو ایسے نہیں ہوتے. پھر وہ کہتا تھا کہ یہ کذاب ہے. اب اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام لگایا جائے کہ وہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ. اس کا بھی کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا تھا کیونکہ صادق اور الامین تھے. یہ بھی چلا گیا. اس کے بعد کہتے تھے کہ یہ کاہن ہے، یعنی فارچون ٹیلر ہے. اب کیونکہ قرآن کے اندر کئی دفعہ آتا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا، یہ سب چیزیں ہوں گی، لیکن فارچون ٹیلر جو ہوتے تھے اس وقت کے زمانے کے کاہن ہوتے تھے، ان کا تو کنڈکٹ یہ نہیں ہوتا تھا. وہ تو آدمی کو کسی کو کوئی فیوچر کے بارے میں بتاتے تھے تو سب سے پہلے اس سے پوچھتے تھے کہ تم اس کے بدلے میں ہمیں کیا دے سکتے ہو یا کیا دو گے. تو وہ باتیں بھی کہن بھی نہیں تھا. اب ان کو عجیب کنفیوژن تھی. اب وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی شاعر ہے، بہت ہی بڑا شاعر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے تو شعر کہے ہی نہیں، انہوں نے تو کبھی شعر نہیں کہے تھے، تو پھر شاعر کیسے ہو گیا؟ اور پھر جو کلام لے کے وہ آئے تھے، اگر شاعر تھے تو وہاں پہ تو ایک سے بڑھ کے ایک شاعر کھڑا تھا. کوئی شاعر جو ہے اٹھ کے اس شعر کا جواب دے دیتا، ایسا بھی نہیں ہو سکا. آپ دارالندوہ ایک ان کی پارلیمنٹ تھی جس کے اندر یہ سارے کے سارے سردار جو ہیں وہ آ کے بیٹھتے تھے اور اس پہ مشورہ کرتے تھے اور سوچتے ہوتے تھے. بہت ساری میٹنگز جو ہیں وہ روایات میں آتا ہے کہ صرف اس چیز پہ ہوتی تھی کہ ہم لوگوں کا نیریٹو ایک ہونا چاہیے کہ جس کے بارے میں ہم بتائیں کہ محمد ہے کیا. تو اس کے اوپر ان کی باقاعدہ ڈسکشن ہوتی تھی کہ کیا بتائیں ہم لوگوں کو کہ یہ کون ہے، کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ، یہ کاہن ہے، یہ شاعر ہے، یہ پاگل ہے، یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، کون ہے یہ. تو الٹیمیٹلی ان کے اندر اس چیز پہ کنسنسس ہوا کہ اور تو کوئی چیز ہم کہہ نہیں سکتے، ہاں ہم صرف یہ کہیں گے کہ یہ ساحر ہے، یعنی میجیشین ہے. اب میجیشین بھی اس طرح کے نہیں ہوتے، لیکن وہ کیا کہتے تھے، چونکہ میجیشنز کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ جو خامد ہے اس کو بیوی سے اور بیوی کو خامد سے الگ کر دیتے ہیں، رشتوں کو توڑ دیتے ہیں. تو بیسیکلی یہ جو کر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں، وہ نہیں کہتے تھے کہ وہ رشتوں کو توڑ رہے ہیں، رشتوں کو الگ کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ جادوگر ہے. لیکن جو لوگ باہر سے آ کے ملتے تھے، اور عرب لوگ جادوگروں سے بڑے اچھی طرح واقف تھے، اس کرائٹیریا کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے نہیں اترتے تھے. ان کے لیے ایک بہت بڑا یہ مسئلہ تھا کہ ان کو ڈیفیم کیسے کیا جائے، اور وہ پاسبل نہیں تھا. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وحی آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ڈسٹینٹ ہو گئے اپنی کمیونٹی سے، لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ زیادہ اپنی کمیونٹی میں آنا جانا شروع کر دیا. ایون وہ فیسٹیولز میں جاتے، لوگوں سے ملتے، ان کا حصہ نہیں بنتے، لیکن اپنا پیغام جو تھا وہ ان تک پہنچا کے آتے. حتیٰ کہ طواف کرتے ہوئے جو لوگ تھے اور جو خانہ کعبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، اور اٹ واز اے کوائٹ ڈیئرنگ کہ ایسے لوگوں کے اندر جا کے اپنا پیغام دینا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، اور ان کے ٹریڈیشنز تھے کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ کیونکہ ہمارے کپڑے جو ہیں وہ ناپاک ہیں، اس لیے سب سے ہائیسٹ طواف جو ہوتا تھا وہ طواف ہوتا تھا جو کپڑوں کے بغیر کیا جاتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے اپنی دعوت سے نہیں رکے کہ ان لوگ کنڈکٹ کس قسم کا ہے، ان لوگوں کا کلچر کس قسم کا ہے، تو وہ میں پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاؤں کیونکہ یہ تو بہت گندے لوگ ہیں، میں ان میں نہیں جا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جاتے تھے، اپنی نظروں کو جس حد تک نیچا رکھ سکتے تھے رکھتے تھے، لیکن لوگوں کو پکار کے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. بہت ہی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے جامع الفاظ دیے تھے، تھوڑے سے لفظ ہوتے تھے اور پورا کا پورا معنی کور ہو جاتا تھا. صرف اے لوگو کہو کہ اللہ ایک ہے، صرف تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ. تو آٹومیٹیکلی وہ یہ، اور خاص طور پہ جو مکن قرآن ہے نا، قرآن آپ کو پتہ ہے کہ دو چیزوں میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں، مدنی صورتیں اور مکی صورتیں. جو مکی صورتیں ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی تھیں وہ بڑی شارٹ اینڈ شارپ آپ کو ملیں گی، ٹو دا پوائنٹ، دو تین لفظوں کی بڑی تیز ردم کے ساتھ آپ کو وہ جو آیات ہیں وہ قرآن میں ملیں گی جو مکی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنا جو ہے پیغام وہ آگے پہنچاتے رہے. دوسری سائڈ پہ پرسیکیوشن جو ہے وہ دن بدن بڑھتی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم جو مسلمانوں کے لیے اس وقت آ گیا وہ یہ تھا کہ کفوا ایدیکم واصفحوا، کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو، یعنی تم لوگوں نے ریٹیلیٹ نہیں کرنا. میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں ہم نے سنا تھا کہ یہ ایک کریجس قوم تھی، چاہے ایک بندے کے سامنے 50 بندے بھی کھڑے ہوتے نا، اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی تھی، وہ لڑ مرتا کہ اگر اس کو لڑنا ہوتا. لیکن آپ نے دیکھا نا کہ یہ لوگ پھر کیوں رکے رہے، ان لوگوں نے کوئی ریٹیلیٹ نہیں کیا. جو مسلمان ہوتا گیا
کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ ابھی آپ نے ان کو ساتھ ریٹیلیٹ نہیں کرنا؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی حکمت ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے. بعد میں جا کے پھر پتہ لگتا ہے کہ اگر مسلمان اس طرف سے ریٹیلیشن شروع کرتے تو وہاں سے کافروں کو یہ پورا کا پورا موقع ملتا کہ وہ فل فلیج ان کے ساتھ حملہ کریں اور ان کو ونس فار آل ختم کر دیں. لیکن بہت سارے جو مسلم تھے ان کے اوپر پورا پکا ہاتھ جو کفار ہیں وہ اس لیے نہیں ڈال سکتے تھے کہ ان کی بیک پہ ان کا پورا قبیلہ تھا، اور ان کو پتہ تھا کہ اگر ایک آدمی کو ہم نے پڑھا، جیسے ہم نے کل کے درس میں دیکھا تھا کہ ابو ذر غفاری جو تھے ان کو انہوں نے مارا پیٹا لیکن چھوڑ دیا اینڈ پہ کہ انہوں نے کہا غفار قبیلے کا پتہ ہے کہ وہ جب آ گیا اور اس نے تم پہ حملہ کر دیا تو کیا حالت کرے گا. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ رکھا کہ ایک سرٹن ٹائم تک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے ریٹیلیٹ نہیں کرنا. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شروع ہوئی تو سب سے زیادہ ان کا 4 چیزیں ایسی تھیں جن کے اوپر یہ بہت زیادہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ کویشچننگ کیا کرتے تھے. اب چونکہ چیزیں تو کھل گئی نا، اب تو 1 to 1 سب میدان میں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پیش کرتے تو وہ بھی کاؤنٹر کویشچنز کرتے تھے. اب ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ توحید کا تھا کہ آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ ایک خدا کو مان لو. اب اتنے خداؤں کا ہم کیا کریں جن کے باپ دادا سے ہم لوگ پوچھتے چلے آ رہے ہیں. اللہ کا تعارف ان کے ساتھ پہلے تھا، ایک سپریم ڈیٹی ہے یہ ان کو پتہ تھا، لیکن باقیوں کو کیسے چھوڑ دیں؟ کیونکہ ان کا بھی انفارچونیٹلی آج کے مسلمانوں کی طرح یہ سوچنا تھا کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ تعالیٰ بہت ہائی ہیں، گلوریفائڈ ہیں، ہمیں ان تک پہنچنا ہے تو ہمیں ضرور ان بتوں کی تھرو ہی جانا پڑے گا. انفارچونیٹلی آج کل ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگا جا سکتا، کوئی نہ کوئی درمیان میں واسطہ وسیلہ ہو تو ہم اللہ کے پاس اپنی درخواست کو بھیجیں تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے. تو ایک ریزیمبلنس جو ہے وہ آج تک ہمارے اندر ہوتی جا رہی ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے چھڑوانے کی کوشش کی. اور آج بھی ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ اتنی دیر سے ہمارے فیملی کے اندر یہ ٹریڈیشن چلتا چلا آ رہا ہے تو وہ پاگل تھے جو پہلے یہ اتنا سالوں سے کرتے رہے. اپنے بڑے بزرگوں کو ہم کہہ دیں کہ وہ غلط کر رہے تھے. ایگزیکٹ یہی ورڈنگ جو ہے یہ کفار مکہ جو ہیں وہ کہتے ہوتے تھے کہ ہمارے باپ دادا سے یہ چلتے آ رہا ہے، ہم آج کیسے اس کو چھوڑ کے کوئی اور چیز کو قبول کر لیں. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک مومن مسلمان جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ٹریڈیشن کیا کہتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس اوتھینٹک لاجک کے ساتھ ایک جو ثبوت ہے جو قرآن اور حدیث میں سے ہے وہ کیا کہتا ہے. اور اگر وہ کوئی ایسی چیز کہتا ہے کہ جو سالوں سے آپ کی فیملی میں چلتی آ رہی ہے اور اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ قرآن حدیث اس کے الٹ چیز بتاتا ہے، تو آپ کو وہ چھوڑ دینا چاہیے اور آپ کا دل بھی اس کے لیے تنگ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ادروائز دیکھ لیں گے پھر ریزیمبلنس کن لوگوں کے ساتھ بن جاتی ہے ہم لوگوں کی. تو توحید کا معاملہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. لائف آفٹر ڈیتھ، اب لائف آفٹر ڈیتھ کا ان کو کیا اتنا مسئلہ تھا؟ یہ چیز ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کہاں سے نکال کے لے آیا کہ میں مر جاؤں گا تو پھر اس کے بعد میں کھڑا کر دیا جاؤں گا. ان کو پرابلم یہ نہیں تھا. ان کو پرابلم یہ تھا کہ جس بندے کو اس چیز کی سمجھ آ جاتی ہے نا کہ اس دنیا میں زندگی کے بعد اگلی دنیا بھی آئے گی اور جس کے اندر آپ سے کویشچن آنسر کیا جائے گا اور آپ اکاؤنٹیبل ہوگے، تو پھر آپ یہ زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتے. پھر اس کا الٹیمیٹ جو رزلٹ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آپ کو اپنے جو روٹین ہوتی ہے، آپ کے ایکٹس ہوتے ہیں، ان کو الائن کرنا پڑتا ہے کہ جو آپ کے پاس تعلیمات اور ہدایت پہنچ رہی ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ کل کو آپ نے ہر عمل کا جواب دینا اللہ کے سامنے. اور اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ میں نے واقعی جواب دینا ہے، اس چیز پہ ہم لوگوں کا ایمان تو ہے، اللہ کرے کہ اس پہ یقین بھی ہم لوگوں کا اتنا پختہ ہو جائے، تو پھر ہم لوگوں کے جو کرنے کے طریقے ہوتے ہیں نا وہ آٹومیٹیکلی بدل جائیں گے جب ہمیں پتہ ہوئے گا کہ یہ جو ایکٹ میں کر رہا ہوں اس کا میں نے جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. تو یہ چیز ان کی سمجھ سے باہر تھی اور وہ ماننے کے لیے تیار بھی نہیں تھے. اچھا، تیسری چیز جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض تھا کہ آپ کے اوپر کیوں یہ وحی نازل ہوگی. نعوذ باللہ، جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ متکا لگا کے جسے کہتے ہیں وہ کھڑے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکہ کے اندر اور طائف کے اندر اتنے بڑے سردار ہوں اور ان میں سے ایک یتیم کو چن کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نبوت جو ہے وہ دے دی اور اس کو ایسا سٹیٹس دے دیا. اب یہ بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی اور یہ بہت بڑا ایلیگیشن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. ان کا یہ ایلیگیشن نہیں تھا کہ آپ کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے یا آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتے تھے ہم اتنے بڑے سردار ہیں، ہم زیادہ ایلیجیبل تھے اس چیز کے لیے، ڈیزرونگ تھے کہ ہمارے اوپر اگر یہ چیز آنی تھی تو پھر ہمارے اوپر آتی.
اور فائنلی جو چوتھی چیز جو اس کی ان کو بڑی سخت تکلیف ہوتی تھی، جس کے سامنے وہ ضد چو کے رہ جاتے تھے، جسے کہیں کہ وہ قرآن تھا۔ اب قرآن عربی زبان کے اندر آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ کتنا پراؤڈ لیتے تھے اپنی زبان کے اندر، اپنی لینگویج، اپنی پوئٹری اور اپنے لٹریچر کے اندر۔ اب قرآن آ گیا اس کے نیلے کے اوپر دیلا بن کے کہ اب اس کا کیا کریں۔ اب قرآن جو ہے پھر اس کے بارے میں انہوں نے کیا شروع کر دیے کہ یہ پورے کا پورا اکٹھا ہی کیوں نہیں نازل ہو گیا، یہ کتاب کی شکل میں ہی کیوں نہ آ گیا ہمارے سامنے، اور ہم اس کو پڑھتے اور دیکھتے اور ہم اس کو مان لیتے جیسے تورات آ گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ یہ تمہارے اندر جذب ہو اور تم اس کو باقاعدہ پرسیو جیسے کرنا چاہیے اس کو کر سکو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت تھی کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا نازل نہیں کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے معاملات چل رہے ہیں ویسے ویسے قرآن کی آیات نازل ہوتی جا رہی ہیں۔ اور پھر اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جب وہ قرآن نازل ہوتا تو اس کی اسٹرینتھ ایسی تھی کہ یہ خود بخود لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی، باوجود اس کے کہ وہ قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن وہ اس کی طرف میگنیٹک جو ہے اسٹرینتھ کے ساتھ کھنچے آتے تھے اس کو سننے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جب انہوں نے اس کا کرنا شروع کیا کہ یہ تو خود ہی بنا کے لے آتا ہے یا کسی سے لکھوا کے لے آتا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا اور پڑھنا نہیں سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جو ایلیگیشن تھا اس کا جواب دیا کہ یا نبی، آپ نے تو آج تک اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھی اور آپ کے دائیں ہاتھ نے آج تک اس سے پہلے کچھ لکھا بھی نہیں، تو پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کہیں سے پڑھ کے آگے اور آپ نے یہ کتاب بتانا شروع کر دی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پزلز کو کیسے جوائن کرتے جا رہے ہیں کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل رکھا کہ آپ کوئی پڑھنا اور کوئی لکھنا نہیں جانتے، اور آج اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے وہی چیز کو ان کی کلیریفیکیشن کے لیے یوز کیا کہ یہ ان کا جو ایلیگیشن تھا، اب ان کو خود نظر آ رہا تھا کہ جو ہم ایلیگیشن لگاتے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ الٹے پڑتے جا رہے ہیں۔ اب جب وہ یہ کہتے تھے کہ اس قرآن کو آپ کسی سے سن کے لے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پھر ان کے لیے چیلنج دیا کہ اچھا پھر اس جیسا قرآن لے آؤ۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تم کہتے ہو کہ خود سے بنا کے لے آیا، 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ اچھا جی، کچھ ٹائم گزر گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، اور جس کو چاہتے ہو اللہ کے علاوہ اپنی مدد کے لیے بلا لو، ایک صورت ہی لے آؤ، بڑے زبان دان اور سب کچھ ہو۔ نہیں کو لا سکا۔ کیوں نہیں لا سکا؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد بہت ساری یونیورسٹیز نے، ویسٹرن یونیورسٹیز نے جن کے اندر عربک پڑھائی جاتی ہے، انہوں نے بہت سارے بات اس کے ٹرائی بھی کیا، اور بہت لوگوں نے اٹیمپٹ کر کے، آپ انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کریں تو آپ کو بہت ساری سو کالڈ سورہ جو ہیں وہ مل جائیں گی اس میں، کہ لوگوں نے پھر کوشش کی کہ ہم اس کے جواب میں بنا کے لے آئیں، لیکن فولش تھے نا، اس وقت کا عرب فولش نہیں تھا، انہوں نے اٹیمپٹ بھی نہیں کی، کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ کسی نے اٹیمپٹ نہیں کی کہ قرآن کے مقابلے پہ کوئی کلام لانے کے لیے۔ اور اس کے بعد کیا کرتے تھے، جو آج کل کے لوگ ہیں شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ردم جو ہے، رائمنگ جو ہے، بس اس کو اگر آپ پورا کر لو تو شاید قرآن بن جاتا ہے۔ قرآن از اے ڈیوائن ورڈ۔ اگر جہاں پہ اس کے اندر رائمنگ ہے نا، تو رائمنگ خالی رائمنگ نہیں ہے، اس کا باقاعدہ مطلب ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کبھی آپ قرآن کو اگر پڑھیں اسپیشلی سورہ مریم کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جہاں پہ رائمنگ چینج ہوتی ہے نا، وہاں پہ باقاعدہ ٹاپک چینج ہو جاتا ہے، کہ آپ جس رائم میں پہلے ایک چل رہا ہے سارا، ایک ٹاپک چل رہا ہے، رائم چینج ہوا، ٹاپک چینج ہوا۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ درمیان میں 2-3 آیتیں جو ہیں وہ اس ٹاپک سے ہٹ کے ہوتی ہیں، ان کا ردم ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ وہی ردم سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا کوئی کمپٹیشن کیسے کر سکتا تھا؟ تو نہیں کر سکا، کسی نے اس کی اٹیمپٹ بھی نہیں کی، اور کبھی وہ کر بھی نہیں سکے۔ اب اس کے بارے میں بڑی ایک انٹرسٹنگ جو ہے وہ سٹوری ملتی ہے کہ ابو جہل، اس کا بھی میں نے آپ کے ساتھ تعارف کرایا کہ کتنا بڑا جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کا فرعون تھا ابو جہل، اتنا بڑا دشمن تھا اسلام کا۔ تو ایک ابو جہل تھا، ایک اخنس بن شریق تھا، یہ بھی انتہائی جو ہے وہ شدید ترین دشمنی رکھتا تھا اسلام کے ساتھ۔ اور پھر ابو سفیان جو کہ ان کا بہت بڑا سردار تھا، لیکن بعد میں وہ پھر مسلمان ہو گئے۔ تو ایک رات کیا ہوا کہ یہ تینوں اپنے گھروں سے نکلے، اور تینوں ایک دوسرے کو کے ساتھ نہیں پتہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہو کے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بڑے ارلی ڈیز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نماز کا طریقہ بتا دیا، اور 2-2 رکعت کر کے وہ پڑھتے تھے، اس میں رات میں قرآن پڑھتے تھے۔ یہ تینوں نکلتے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے مٹی کے،
اور باہر کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے. اب کلام ہو اللہ تعالیٰ کا اور پڑھنے والے ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ سوچیں, اور عرب ہو وہاں پہ جو اس کو وہ عربی سمجھ بھی آتی ہو, تو اس کے لیے کیا اس کی کشش ہوتی ہوئے گی. تو وہ تینوں سنتے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کرتے تو واپس نکلتے اور راستے میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے. اب ایک دوسرے سے پوچھا کہ تم یہاں پہ اس وقت کیا کر رہے ہو, اور دوسرا تیسرے سے پوچھا کہ تم جی. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس وقت وہ لوگ نکلتے وہاں سے رات میں واپسی کے لیے, تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا. اب ایک دوسرے سے پوچھ رہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو, اور دوسرا پہلے سے پوچھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. تو فائنلی تینوں ایک دوسرے سے پوچھ رہے کہ ہم تینوں یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. تو ان کو پتہ تھا وہ کس کام کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بولا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, آئندہ ہمیں یہ کرنے کے لیے نہیں آنا چاہیے. تو وہ لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. اور اگلے دن پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ پھر تینوں الگ الگ نکلتے ہیں اور وہاں پہ قرآن سنتے ہیں, اور قرآن سن کے جب واپس جانے لگتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ 3 دن تک ابو سفیان جب مسلمان ہوئے تو اس کے بعد یہ نریٹ کرتے ہیں بیسیکلی, کیونکہ ہی واز ون آف 3, تو انہوں نے نریٹ کیا کہ تیسرے دن فائنلی ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو اپنے بتوں کی قسمیں دی کہ اب ہم بالکل بھی نہیں آئیں گے قرآن سننے کے لیے, اور ہم دوبارہ نہیں آئے اس کے بعد. تو آپ یہ دیکھیں, قرآن کی اسٹرینتھ دیکھیں کہ قرآن ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی گھروں سے نکال کے لے آتا تھا رات میں, کہ وہ کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سنا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہ فرماتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے, یہ ان کے اندر کا تکبر ہے جو ان کو اسلام کو قبول نہیں کرنے دیتا. تو دیٹ مینس کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو کلام ہے, جو محمد کہہ رہے ہیں, جو باتیں یہ کر رہے ہیں, یہ ساری کی ساری سچ ہیں, لیکن ان کا اپنا ایروگنس جو تھا وہ ان کو قبول نہیں کرنے دیتا تھا. آپ کو پتہ ہے ٹرائبل جو ان کی حمیت تھی, وہ کیسے یہ مان لیتے کہ بنو ہاشم ہم سے بڑھ گئے ہیں. تو بس اس چیز کو لے کے جو ہے, اور یہی وجہ تھی کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبائلی جو عصبیت تھی, یہ جو جیلسی تھی, اس کو نکالا تھا ان کے اندر سے, تاکہ یہ جب تک یہ نہیں نکلے گی تو تب تک انسان سچ کو سچ بھی نہیں کہے گا, حتیٰ کہ اگر وہ جان بھی لے تب بھی, لیکن وہ کہے گا نہیں جب تک اس کے اندر یہ جو ٹرائبل جیلسی ہے یہ رہے گی کہ میرا خاندان اور میرا ٹرائب اور میری کاسٹ اور میرا سب کچھ. اس کے بعد ابو جہل, جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے ٹاپ پہ جو 2-3 لوگ ہوتے ہیں ان میں سے بھی ٹاپ پہ جو ہے وہ ابو جہل آتا تھا. ابو جہل نے ایک دفعہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اکٹھے, اور اس میں اس نے کہا کہ بہت ہو گیا, میں نے بہت برداشت کر لیا, اب پورا ماحول جو ہے وہ بدل گیا ہے, لوگ جو ہیں ہم لوگ اتنے بڑے سردار ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے جو لوگ ہیں اور غلام ہیں وہ ہمارے سامنے کھڑا ہونا شروع ہو گئے ہیں, تو میں یہ قصہ ہی آج ختم کر دیتا ہوں, آج میں محمد کو ختم کر دوں گا. تو وہ ایک بڑا پتھر جو ہے وہ اٹھا کے نکلتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آج میں قصہ ہی ختم کروں, پھر میں دیکھوں گا بعد میں بنو ہاشم میرے ساتھ کیا کرتا ہے, یا باقی مجھے بھی مار دیں گے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں یہ معاملہ تو ختم کر دوں. تو یہ کہہ کے اور یہ نیت کر کے وہ ایک بڑا پتھر لے کے جو ہے نکلتا ہے. اب لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہیں دور سے کہ یہ تو سردار ہے اور بات کرنے والا ہے, اور اس نے یہ بات کر دی ہے تو یقیناً آج یہ کچھ نہ کچھ کر کے آئے گا. جیسے وہ جاتا ہے وہاں پہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ جیسے ہی سجدے میں جاتے ہیں اور یہ جا کے ان کے اوپر پتھر پھینکنے لگتا ہے, تو اچانک وہ بہت زیادہ جیسے گھبرا کے کسی چیز سے پیچھے ہٹتا ہے اور پتھر دور پھینکتا ہے اور بھاگتا ہوا واپس چلا جاتا ہے. تو جو لوگ ہیں وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ابوالحکم, تم تو گئے تھے محمد کو قتل کرنے کے لیے, تو تم کیوں ایسے ڈر کے بچوں کی طرح بھاگتے ہوئے پیچھے آ گئے؟ تو اس نے کہا واللہ میں نے ایک ایسا جانور دیکھا وہاں پہ جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا, کہ میں جس وقت آگے بڑھا اور میں نے محمد کے اوپر وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکنے کا نیت کی, تو وہ اونٹ نما جانور اتنا ہیوج تھا اور اتنا آگے آیا کہ مجھے لگا شاید مجھے یہ کھا جائے گا. لوگوں نے اس کی ہنسی اڑائی, لیکن اس نے کہا کہ تم بے شک میری ہنسی اڑاؤ, لیکن یہ واقعی اتنا خطرناک اور خوفناک چیز تھی کہ میں اس کے لیے آگے نہیں جا سکا. تو ایک اللہ تعالیٰ کی اپنی پروٹیکشن جو ہے وہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چل رہی تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 فرشتے ہر وقت چل رہے ہوتے تھے اور ان کو کوئی بری بات سننے کو نہیں ملتی تھی, ان کو تکلیف کوئی نہیں پہنچتی تھی, ایسا نہیں تھا. ہاں ایک ایکسٹریم جو لائن ہے اس کو کراس کرنے اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے اپنی پروٹیکشن اس کے لیے رکھی تھی. لیکن ادروائز دنیا کی جو مسئلے اور مصیبتیں تھیں وہ اللہ کے نبی کو بھی برداشت کرنی پڑی تھیں. تو اللہ کی مدد کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ غیبی ہاتھ آ کے اوپر سے آپ کی مدد کرے گا. بیسیکلی آپ کو خود کو ہمت کرنی ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسی دنیا سے اسباب اٹھاتا ہے
اور آپ کو ایسے ریسورسز دے دیتا ہے کہ آپ کو واقعی پتہ لگتا ہے کہ اللہ کی خاص مدد آئی ہے میرے لیے۔ تو اس کے بعد ایک اور واقعہ ایسا ہوا کہ ابو جہل نے کسی آدمی کے پیسے مار لیے اور اس کے پیسے اس نے واپس نہیں کیے۔ وہ آدمی بیچارہ گھومتا گھامتا ادھر ادھر لوگوں سے پوچھتا کہ میرے اس نے ابو جہل سے اب کون بات کرے۔ اب لوگوں نے کیا کیا کہ مذاق کے طور پہ کہا کہ اگر تمہیں ابو جہل سے پیسہ لینا ہے نا واپس، تو ایک ہی آدمی ہے مکے میں، تم چلے جاؤ محمد کے پاس، اگر محمد بات کرے گا ابو جہل سے تو تمہارے پیسے واپس مل جائیں گے۔ اب وہ ذرا فن چاہ رہے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ دشمنی کا لیول دونوں کا کیا ہے، ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور ان کی بات ہوگی اور لڑائی ہوئے گی تو بڑی باتیں سننے کے لیے ملیں گی۔ وہ آدمی چلا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوری جا کے بات بتائی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کے ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے اور دروازہ نوک کیا۔ ابو جہل بڑے وہ اس میں سے نکلا دروازے سے باہر، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس طرح سے جیسے کوئی بندہ شوق میں یا سٹانس میں آ جاتا ہے، وہ اس طرح سے ہو گیا، جیسے ہپنوٹائز ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کیا تم نے اس کے پیسے دینے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں نے دینے ہیں۔ تو اس نے کہا تو کہ اس کو پیسے ابھی اس کو واپس کرو۔ اس نے کہا اچھا میں ابھی لاتا ہوں۔ وہ اندر گیا، جا کے پیسے لے کے آیا، اس کو واپس کیے اور یہ لوگ واپس چلے گئے۔ اور اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ ابو جہل تمہیں کیا ہوا کہ ہم نے تو ایک ازرائے مذاق جو ہے یہ بھیجا اور تم نے واقعی دے دیا۔ اس نے کہا کہ لات اور عزیٰ کی قسم کہ میں نے پھر وہی جانور جو ہے خوفناک وہ محمد کے پیچھے کھڑا دیکھا، اور مجھے لگا کہ میں اگر محمد کی بات نہیں مانوں گا تو وہ مجھے کھا جائے گا۔ تو لوگ باقاعدہ اس بات پہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ کیا بچوں والی تم بات کرتے ہو، لیکن ایک ایسی چیز تھی کہ جس کے بارے میں اس کو بڑی اچھی طرح پتہ تھا کہ جو محمد از اے پروٹیکٹڈ مین، کہ اس کی پروٹیکشن جو ہے وہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیا کرتے تھے کہ اپنی پوری کوشش کرتے تھے جتنی ان کو تکلیف پہنچا سکیں۔ آپ دیکھیں کہ موسٹلی ان کے جس قسم کے کام تھے نا، وہ قتل کر دینا ایک الگ بات ہے، لیکن ایک اذیت دینا جو ہے اور مسلسل اذیت دیتے رہنا وہ ایک بالکل الگ چیز ہے۔ اور اسی میں ایک آدمی جو ہے انتہائی بدبخت قسم کا، اس کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط، اور انتہائی جو ہے گھٹیا قسم کا آدمی تھا۔ وہاں پہ بیٹھا لوگوں کے ساتھ ابو جہل نے کہا کہ فلاں جگہ پہ آج ایک اونٹ ذبح ہوا ہے اور اس کی جو اوجڑی اور اس کے اندر جو پورا گند ہوتا ہے نا وہ نکال کے وہاں پڑا ہوا ہے، کون وہ وہاں سے اٹھا کے لے کے آئے گا اور ہم محمد کے اوپر ڈالیں۔ تو وہ کھڑا ہوا، سردار ہے ایک، لیکن لیول اس کا دیکھیں کہ اس نے کہا کہ میں وہ گند اٹھا کے لے کے آؤں گا۔ وہ گیا وہاں پہ اور جا کے گھسیٹتا ہوا پورا کا پورا گند لے کے آیا۔ اور آپ نوٹس کریں اگر آپ نے کبھی دیکھا کہ اونٹ کو جب ذبح ہوتا ہے تو اس کے اندر کتنا زیادہ وہ مٹیریل ہوتا ہے، کتنا ہیوی ہوتا ہے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے تو ان کے اوپر جا کے اس نے پھینکا، اور وہ اتنا ہیوی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سر نہیں اٹھا سک رہے تھے۔ اور جو چھوٹے چھوٹے جو آس پاس مسلمان تھے وہ اتنی ہمت نہیں رکھتے تھے کہ وہ آ کے جو ہے اس کو ہٹا سکیں یا بتا سکیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم بچائیں گے، کیونکہ وہ سلیو یا چھوٹے لیول کے لوگ تھے اور کوئی وہاں پہ تھا نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، وہ آتی ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے جس طرح بھی ہوتا ہے روتی جاتی ہیں اور اس کو اٹھاتی ہیں، اور کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سر اٹھاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دفعہ جو ہے کسی کے لیے بد دعا کی، اور بد دعا کا بھی طریقہ کیا تھا؟ کھڑے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہا کہ اے اللہ میں فلاں کا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ وہاں 7 لوگ بیٹھے تھے، غالباً 5 یا 7 لوگ بیٹھے تھے۔ ایک ایک کا نام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں کا معاملہ اللہ تیرے سپرد، فلاں کا معاملہ اللہ تیرے سپرد۔ اور سارے کے سارے بدر تک قتل ہو گئے تھے، سارے کے سارے، ایک آدمی نہیں بچا تھا۔ اور ان میں سے امیہ بن حلف بھی تھا، اور وہ ڈرتا جو ہے وہ نہیں گیا تھا۔ وہ بدر کے اندر کہتا تھا کہ محمد نے مجھے جو ہے بد دعا دی تھی، میں نہیں بچوں گا، میں مارا جاؤں گا۔ ان کو اتنا یقین تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کہ یہ بندہ جھوٹا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی تھی۔ لیکن آپ تکلیف دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کی دی، اور یہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف نہیں تھی خالی، آپ دیکھیں کہ ان کی پوری فیملی سفر کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ کیا ایج ہوئے گی چھوٹے بچے کی، اور اس کو کیا سائیکلوجیکلی کس قسم کے ٹراما سے گزرنا پڑا ہوگا جب وہ یہ ساری چیزیں اپنے باپ کے ساتھ ہوتے دیکھے، اور باپ بھی وہ کہ جس کو آئیڈلائز کیا جاتا ہے گھر میں۔ تو سبحان اللہ، یہ چھوٹی باتیں نہیں تھیں خالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں، اور حتیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے ساتھ ایک بڑا ہارڈ ٹائم تھا۔ اور اس کے بعد یہی آدمی جو ہے ایک دفعہ کیا اس نے کہ یہ لے کے آیا ایک کپڑا،
اور کپڑا لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی گردن میں کپڑا ڈال کے اس کو لپیٹا، ٹوسٹ کیا اور باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گردن سے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ کس چیز کی دشمنی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی، نہ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ مانگ رہے تھے، کچھ چاہ رہے تھے، کسی قسم کی نہیں تھی، اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے صرف۔ اور وہ اس حد تک ان کو تکلیف دینے کے لیے درپے تھے کہ کوئی ایسی تکلیف اور ذلت دی جائے اس بندے کو کہ یہ اپنی چیزوں سے ہٹ جائے۔ اور اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آگے بڑھے اور انہوں نے کسی طرح اس سے لڑ بڑھ کے یہ چھڑوایا اور ان کو ریلیز کروایا۔ بولا کہ تم ایک آدمی کو اس لیے صرف قتل کر دینا چاہتے ہو کہ وہ بولتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات حضرت ابو بکر کی ایز اٹ از قرآن کے اندر نقل کی۔ اتقتلوا رجل ان یقول ربی اللہ، کہ جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تم اس کو قتل کر دینا چاہتے ہو۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان کی جان پہنچائی۔ خیر یہ اب ساری چیزیں ہوتے جب کسی طرح کی بات نہیں چل رہی تھی، ادھر سے پرسیکیوشن ہو رہی تھی، ادھر سے اور لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوتے جا رہے تھے، جو دعوت ہے وہ دن بدن پھیلتی جا رہی تھی۔ تو الٹیمیٹلی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جا کے حضرت ابو طالب سے بات کی، کیونکہ حضرت ابو طالب کے اس کے انڈر پروٹیکشن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے جا کے بات کی کہ دیکھیں آپ کا بھتیجا جو ہے وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہیں کہا۔ تو آپ اس کو منع کریں کہ اس طرح سے نہ کرے، ایٹ لیسٹ ہمارے خداؤں کے بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور انہوں نے بولا کہ بہت ہوگی، بڑا عرصہ ہو گیا کہ تم ان کو کہہ رہے ہو، اب تم چھوڑ دو اس کو برا بلا کہنا اور ان کے بارے میں بات کرنا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشہور زمانہ جو پھر جواب تھا، اور ایسا جواب تھا دیکھیں گے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی روم ہی نہیں چھوڑا کہ کسی قسم کی لچک دکھائی جا سکتی ہے۔ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند بھی رکھ دینا اور مجھے آپ یہ کہیں کہ میں اس دعوت سے چھوڑ دوں تو میں اس دعوت کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو جب یہ جواب سنا حضرت ابو طالب نے تو ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے بھتیجے، پھر تم جسٹ کیری آن، پھر تم کرو جو تم کر رہے ہو، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بے شک کہ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ ایمان نہیں لے کے آئے، لیکن بہت بڑی پروٹیکشن ساری زندگی ان کی جو رہی ہے، اور ان کی وجہ سے سمجھیں کہ ان کا یہ احسان جو ہے وہ ہم لوگوں کے سروں پہ ہے، تمام مسلم امہ پہ ہے حضرت ابو طالب کا، کہ جس طرح انہوں نے پروٹیکشن دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد آج آخری جو بات ہے وہ ہے عتبہ ابن ربیعہ۔ اب عتبہ ابن ربیعہ جو تھا یہ بہت بڑا جو ہے نا اسٹیٹس مین تھا، یہ بہت بڑی بڑی جگہوں پہ جہاں پہ نیگوشیشن کرنی ہوتی تھی نا قریش کی طرف سے، یہ ادھر جاتا تھا، بہت زبردست صاحب زبان اور بڑا زبردست لاجک کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ تو ان لوگوں نے پھر الٹیمیٹلی کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کو بھیجتے ہیں، عتبہ کو بھیجتے ہیں کہ یہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، ان کو بات کرے، ان کو کوئی دلیل دے کہ جو اپنی بات سے روکے یا ہماری بات منوائے یا کچھ ایسا کرے۔ عتبہ گیا اور باقاعدہ یہ اس طرح سے ہوتا تھا جیسے آج کل کے زمانے میں ٹاک شو دیکھا جاتا ہے کہ ایک ایسا بدتمیز قسم کا جو ہے وہ اینکر بٹھا دیا جاتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ ذرا جو ہے نا ایسی تیسی پھیرے گا اور ذرا مزہ کر کے دیکھیں گے۔ اس قسم کا سین تھا کہ عتبہ جا رہا ہے اور سارے لوگ جو ہیں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ جا کے محمد سے بات کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے محمد کا ریئیکشن ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں۔ اب عتبہ جاتا ہے، جاتے ہی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا چڑھائی کر دیتا ہے کہ محمد تم کیا چاہتے ہو، تم نے جو ہے ہمارا نظام جو ہے وہ خراب کر دیا، ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا، اس وقت اتنی بے چینی ہے، لوگ اپنے جو ماں باپ ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، ہم لوگوں کا ٹرائبل سسٹم جو ہے وہ ہل رہا ہے، تم ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہے ہو، تمہیں کیا چاہیے، تم بتاؤ تمہیں حکومت چاہیے، ہم تمہیں لیڈر بنا دیتے ہیں، جیسا تم لیڈر جیسی اتھارٹی جاتے ہو ہم سب تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، تمہیں عورت چاہیے، تم کسی بھی عرب کی خوبصورت ترین عورت پہ ہاتھ رکھو، ہم تمہاری اس کے ساتھ شادی کروا دیتے ہیں، تمہیں مال چاہیے، جتنا مال تم کہتے ہو ہم تمہیں مال اکٹھا کر کے دے دیتے ہیں، سارا کا سارا تم لے لو، لیکن تم اپنی جو ہے یہ ساری چیزیں ہیں دعوت ہے اس سے باز آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سکون سے بیٹھ کے سنتے رہے، پوری بات سنی، پوری بات سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا افرغتا یا عتبہ کہ تم فارغ ہو گئے، یو آر ڈن، جو تم نے کہنا تھا وہ ساری باتیں تم نے کہہ لی؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ لیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت، جس کو
سورہ حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ جو ہے وہ تلاوت کرنی شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من الرحمن الرحیم. یہ کتاب جو ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. تو یہ کتاب ہے کھول کھول کے آیتیں بیان کر دی ہیں، عربی کا قرآن ہے اور اس قوم کے لیے ہے کہ جو جانتی ہے. بشیروں و نذیرا، یہ بشارت بھی دیتی ہے اور وارن بھی کرتی ہے. فعارض اکثرهم فہم لا یسمعون، لیکن زیادہ لوگوں نے جو ہے منہ پھیر لیا اپنا اور وہ سنتے نہیں ہیں. وقالوا قلوبنا فی اکنہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی تلاوت شروع کی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرنے والے ہوں، اتنی زبردست اور پاورفل قسم کی آیات ہوں، تلاوت کرتے جا رہے ہیں، عتبہ بیٹھ کے سنتا جا رہا ہے. کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آگے چل کے آیات وہ والی آتی ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا، اور عاد نے تکبر کیا، فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حق، ان کو کوئی حق نہیں تھا لیکن وہ زمین کے اندر انہوں نے تکبر کیا. وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور وہ کہتے تھے ہم بڑے طاقتور ہیں، قوت والے ہیں. اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً، تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلوں کو بھی پیدا کیا اور وہ طاقت میں اس سے زیادہ تھے. فَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ آیات کا انکار کرنے والے تھے. اور اس کے بعد فَأَرْسِلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسِيَاتٍ، اور پھر ہم نے تیز ہوا کو بھیجا اور ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھتے پڑھتے اس مقام پہ پہنچے کہ یہ عذاب کی آیتیں جو ہیں عاد اور سمود کے بارے میں عرب جانتے تھے، جب یہ آیتیں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور حسبک یا محمد حسبک، جس طرح منتیں کر رہا ہوتا ہے کوئی کہ منت کرتا ہوں میں آپ کی کہ بس چپ کر جائیں اور اس سے زیادہ نہ بولیں، میں نہیں سن سکتا اس سے زیادہ. مطلب یہ اس کا ریئیکشن تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دلیل نہیں دی، کوئی جواب ہی نہیں دیا اس کی بات کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت حامیم سجدہ، اس کا ضرور پہلا دوسرا 2 رکوع جو ہے وہ پڑھیں اور اس کا ترجمہ پورا پڑھیں. میں نے پورا نہیں پڑھا، اس کے تھوڑی تھوڑی آیات آپ کو بتائی ہیں کہ یہاں پہ پہنچ کے اس نے کہا کہ میں اس سے زیادہ سن نہیں سکتا، آئی کین ناٹ ٹیک اینی مور، بس رک جائے یہاں پہ، اور کچھ نہیں کہا، واپس چلا گیا. اور لوگ جب اس کو دیکھ رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ یہ وہ چہرہ نہیں ہے جو جاتے ہوئے گیا تھا، یعنی اس کا چہرہ ایسا بدلا ہوا تھا. اس نے جب قرآن ان کو پڑھ کے سنایا تو اس قرآن کی طاقت یہ ہے کہ اگر آج ہم اس کے تھرو سمجھنا شروع کریں نا تو میں آپ کو بتاؤں کہ یقیناً آج بھی یہ اتنا ہی پاور، یہ وہی قرآن ہے، یہ وہی اللہ کا کلام ہے اور آج بھی اس میں اتنی پاور ہے. ہم نے صرف اس کو اس طرح سے پرسیو کرنا چھوڑ دیا ہے جس طرح ایون اس وقت کے کفار کیا کرتے تھے اس کو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو قرآن کا مہینہ ہے رمضان کا، اللہ تعالیٰ اور زیادہ نئے طریقے سے اس کو جو ہے نا بالکل ایک ایسی نئی کتاب جو ہم نے پہلی دفعہ پڑھی ہے اس کو اور اس کی پاور کو محسوس کرنے کی کوشش دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ قرآن کے ساتھ اپنا جو لنک ہے اس کو اور مضبوط کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جائے اور ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں. تو انشاءاللہ آگے پھر اس کے بعد کل سے سٹارٹ کریں گے، کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير